السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کے شکر سے میں ٹھیک ہوں۔ پاکستان سے مجھے ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے لو یو ایم ایم چینل کے نیم سے۔ تو اس بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے تم نے شادی کیوں کی، ہمیں نہ بتا بیٹا، تم 5 انگلیاں گھی میں اور سر پوری دیگ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں امیر ہو گیا ہوں انڈونیشیا میں آ کے۔ پہلے پاکستان میں غریب تھا، انڈونیشیا نے مجھے کھلایا پلایا، انڈونیشیا نے مجھے بڑا کیا، اور میری ماں کا میرے والد کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری جو 5 انگلیاں اور میرا پنجہ جو ہے نا پیارے بھائی گھی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور 5 انگلیاں گھی میں اور سر پوری دیگ میں دینا چاہتا ہے، مگر پتری تو جانتا نہیں وہ انڈونیشیا ہے، پاکستان نہیں ہے۔ پیارے بھائی، آپ کی سوچ ہے، جتنے اچھے انڈونیشیا کے لوگ ہیں نا، انڈونیشیا کی کنٹری کے لوگ ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں پاکستان، خاص طور پر جو پاکستانیوں کو، تم جیسے بغیرت انسان ہوتے ہیں جو پاکستان کا امیج خراب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا پیارے بھائی، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے نا، تم آ کے 50 سال کی 52 سال کی عورت سے شادی کر کے دکھاؤ۔ یہ تم جو گاڑیاں گوڑیوں کی بات کر رہے ہو نا، الحمدللہ ہمارے گاؤں میں بہت ہیں۔ وہ انڈونیشیا ہے، پاکستان نہیں۔ اللہ نہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں تو بھی وہی کرے، ورنہ انڈونیشین جہنم سے پہلے ہی جہنم دکھا دیں گے۔ پیارے بھائی، اگر اسلام کے لحاظ سے بات کی جائے نا، تو انڈونیشیا پورے اوورآل کنٹری میں نمبر 1 پہ جا رہا ہے اسلامک کے لحاظ سے، جو ہے نا یہاں پہ جو لوگ مسلم ہیں اور 5 وقت کے نمازی ہیں یہاں کے لوگ۔ ٹھیک ہے نا، اچھا، ان کی کرنسی ضرور کمزور ہے جی، بات آ گئی نا، وہی اوقات والی بات آ گئی نا پیارے بھائی، ان کی کرنسی ضرور لو ہے۔ یقین مانے پاکستان سے مجھے جتنے بھی کمنٹ موصول ہوئے ہیں نا، کسی نے اس طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کوئی میرے گاؤں کا لڑکا ہوگا جس نے کمنٹ کو ایڈیٹڈ کر کے جو ہے نا یہاں پہ ٹرانسفر کیا، مجھے بھیجا ہے۔ ان کی کرنسی اچھا، قانون بہت سخت ہے، چائنا کے برابر پتری میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ تو پیارے بھائی، آپ چڑیا کے پر گنے نا، تم میرے پر کیوں گنتے ہیں آپ؟ اور سرائکی ٹھرکی شنا کون سی ہواؤں میں اڑتے ہیں؟ ہم جی سرائکی ہیں، ہم جو ہے نا ٹھرکی ہیں اور ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ او میرے پیارے بھائی، جتنا وطن سے محبت ہم سرائکی لوگ کرتے ہیں نا، کوئی بھی نہیں کرتا، قسم اللہ دی۔ اساں جرا سرائکی لوگ جرا نا، تے پٹھان تے سرائکی تے بلوچ تے پختون جرا تاں یہ سر دیندن اپنے وطن دے پیچھو، ملک دے پیچھو، سمجھ لگی ہے نا؟ تساں جائیں ڈرپوک لوگ ہونے جرے گٹریں پہ ہوندن جلے کوئی وعدہ گاٹا تھی وہ ملک نال۔ تو اچھا، ہواؤں میں اڑتے ہیں، یہ بھی مجھے صاف نظر آ جاتا ہے، بس میں دہرانا نہیں چاہتا۔ پیارے بھائی، آپ دہرائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نہ کرے تیری نیت میں بھی وہی کچھ چل رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ پیارے بھائی، آپ کی سوچ گھٹیا ہوگی۔ سیانے دی مثال ہے، سور کو ڈھکیا ہنے شیش محل دے وچ تے ان کو چارے پاسو سور نظر دے ہن تے بھرا میرا تیرا مسئلہ بھی ای ہے تے کو ہر پاسو جرا نا ہر بندہ سور دس دے۔ تے دوسری گال یہ ہے کہ پاکستان دے وچ جو رہنا میں بہت کوشش کیتی ہے، پاکستان میں نے کوشش کی ہے کہ میری ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، میرے کسی کے ساتھ فیملی کے ساتھ میں اٹیچ ہو جاؤں۔ تو جو میرے رشتہ دار تھے نا، وہ جہاں بھی میری ماں رشتہ لے کے جاتی تھی نا، تو رشتہ کی بات ہوتی تھی تو پیچھے ہمارے رشتہ دار پہنچ جاتے تھے، جی آپ کا بچہ خراب ہے، فلانا ہے ڈھنگنا، اس کو نہ دو، فلانا ہے ڈھنگنا ڈھمکنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھا، تیری نیت میں بھی وہی کچھ چل رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں، حالانکہ کہ میرا تجربہ 200% اس کے بالکل برعکس بتا رہا ہے کہ شادی تم نے اس کے پیار میں نہیں کی یا ثواب کی نیت سے نہیں کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی گائز میں شیئر کر رہا ہوں یوٹیوب پہ، جب ان کے ساتھ میرا ریلیشن تھا، انہوں نے مجھے کیا بولا تھا اور ہم لوگوں کا کیا آپس میں حالات تھا، کیسے بات چیت ہوتی تھی ہماری، اور کیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے روتے تھے۔ جو لڑکے محبت کرتے ہیں نا، جن کی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے، قسم خدا کی میں یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ بیچارے منہ چھپا چھپا کے روتی ہیں۔ میں 100% بلیو سے کہہ رہا ہوں کہ کافی سارے جو دوست ہیں ان کے انڈونیشیا میں تعلقات ہیں، اور وہ بیچارے منہ چھپا چھپا کے روتے ہیں صرف اس لیے کہ محبت کی وجہ سے۔ اور یہ جو بے وقوف لوگ ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے پیسہ دیکھ کے یا یہ کر کے وہ کر کے شادی کی، تو الحمدللہ میں جانتا ہوں، میرے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور میری وائف کے ساتھ جو میرا ریلیشن ہے یہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں۔ تو کائنڈلی آپ پیارے بھائی، آپ جو ہے نا ہماری پرسنل لائف کے اندر دخل اندازی نہ کریں، اور پاکستان کے بارے میں اور انڈونیشیا کے بارے میں جو
میری رائے ہے وہ بہت اچھی ہے، یہ دونوں بہت اچھے ملک ہیں اور مسلم ملک ہیں۔ تم جیسے جو بدتمیز لوگ ہیں نا وہ ہمارے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اگر کسی کو بولے نا، کسی مارکیٹ کے اندر جا کے آپ کسی کو بولے نا کہ میں پاکستان سے ہوں، آئی ایم فرام پاکستان، تو وہ پیسے نہیں لیتے، قسم خدا کی۔ انڈونیشیا کے اندر میں ایک شاپ پہ گیا، شاپ کیپر کے پاس گیا ایز اے ایکسپیریمنٹ، تو میں نے ان سے مذاق کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں پاکستانی کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پیارے بھائی میں نے کچھ ڈرنکس خریدے اور میں نے بولا کہ سر میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، گھر میں رہ گئے ہیں، میں کل دے دوں گا آپ کو۔ I am talking, I give you tomorrow. Today I no have any money. تو اس نے بولا کہ نہیں آپ کل بھی نہ دیجیے گا، آپ لے جائیں سر، آپ لے جائیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں یہاں کے لوگ، اور یہاں کی جو لڑکیاں ہیں، جو لیڈیز ہیں، جو بوائز ہیں، وہ سارے جو ہے نا مطلب ایک کیونکہ یہ لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو بابا اپنا قبلہ درست کر لے، ورنہ جو تیرے دل میں چل رہا ہے اس سے پورے پاکستان کی بدنامی ہوگی، اور انڈونیشین جس کو بدنام کر دیں وہ پھر جینے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ ان میں حب الوطنی یکجہتی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے اندر بھی حب الوطنی ہے اور ان کے اندر بھی، اور ہر کسی کو اپنے وطن سے جو ہے نا محبت ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے میڈم نے یہ کمنٹ نہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نا ٹیب کے اندر ٹرانسلیٹر سسٹم ہے، تو آٹومیٹک جہاں پہ ایک کلک کرو نا تو کمنٹ آٹومیٹک ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یقین مانے وہ رونے لگ گئی ہیں، ہاسپٹل میں تھی، ان کی طبیعت خراب تھی اور ان کو ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی، ابھی ان کو میں واپس لے کے آیا ہوں، تقریباً 10 منٹ پہلے ہم لوگ یہاں پہ آئے۔ تو سارا راستے نا وہ مجھ سے یہی کہتی ہیں کہ تم اس پاکستان سے آئے ہو، قسم خدا کی اس نے مجھے بولا کہ تم اس پاکستان سے آئے ہو، کہتی ہے تم اس ملک سے آئے ہو جس کے لوگ یہ کہتے ہیں تمہارے بارے میں اگر تم نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے تو کیا تم میرے لیے اسی وجہ سے ہو کہ میرے پاس دولت ہے فلانا ڈنگ۔ پیارے بھائی کوئی دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے یہ بھی بیچاری اور میں بھی غریب ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ غریب ہیں الحمدللہ، ہمیں فخر ہے، ہمیں بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ غریب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا نہیں ہے۔ پیارے بھائی ہم لوگ بھیک مانگتے ہیں، یہ دیکھو یہ سکے ہیں، یہ دیکھو، اب خوش ہو نا، ہم لوگ بھیک مانگتے ہیں انڈونیشیا کے اندر، میاں بیوی سکے اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ خوش ہو نا، آپ کوئی امیر شمیر نہیں ہے، کوئی کوٹھیاں موٹیاں کچھ بھی نہیں ہے، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ہم لوگ۔ اور انہوں نے مجھے بولا کہ تم جو ہے نا اس پاکستان سے آئے ہو، تو یہ لوگ کیا کہیں گے، انڈونیشیا کے لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہاں کمنٹ کو، آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ کاپی پیسٹ اٹھا کے کمنٹ کو پتہ نہیں کتنے بندوں نے انڈونیشیا میں ٹرانسلیٹ کیا ہے کمنٹ کو۔ اس کی فرینڈز ہیں ہاسپٹل کے اندر، وہ دیکھتی ہیں چینل کو، سارے دیکھتے ہیں چینل کو، اس لیے۔ اور کل میں نے جم کے بارے میں بولا، مجھے انڈونیشیا کی کرنسی کا نہیں پتہ چلتا، اب یقین کریں یہ دیکھیں نا، یہ ہے نا 100 روپیہ، تو اصل میں یہ نا 1 روپیہ ہے، مطلب پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں نے نا پارکنگ والے کو پیسے دینے چاہے نا تو یہ ہے نا 10 روپے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ 1 2 3 اکائی دہائی سینکڑا، میں سمجھ رہی تھی یہ 1000 روپیہ ہے، تو میں نے پارکنگ والے کو نا یہ 10 کے نا 4 نوٹ دے دیے، تو 4000 بنتا ہے میرے خیال سے، تو مجھے یہ نہیں یاد رہا کہ یہ 1 روپیہ ہے، اس کی ویلیو 1 روپیہ ہے، یعنی کہ پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، تو میں جب بھی وہ بات کرتا ہوں کرنسی کی، پاکستانی انڈونیشیا کی کرنسی کی مجھے نہیں پتہ چلتا، وہ غلطی سے میں نے 10 جھوٹا بول دیا، پتہ نہیں جھوٹا میرے خیال سے 10 ملین ہوتا ہے، تو مجھے اس کا پتہ نہیں چلا، جم کے بارے میں نے بتا رہا تھا، تو ایکسپینسو تو اسٹیٹس کے لحاظ سے ہر چیز ہے نا، جیسے آپ اگر کسی ایکسپینسو جگہ پہ جانا چاہیں تو ایکسپینسو جگہ پہ جا سکتے ہیں، اور بیسک جو ہے نا میں گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں بھیک مانگ کے کھاتے تھے، انڈونیشیا کی کچھ فرینڈز جو ہے نا انہوں نے مجھے بولا کہ پاکستان میں تمہارا ہسبینڈ بہت غریب ہے، تو ٹھیک ہے میں غریب ہوں پاکستان میں الحمدللہ، تو لیکن اللہ کا شکر ہے بھیک مانگ کے نہیں کھاتے، ہماری زمینداری کا سسٹم ہے پاکستان کے اندر، اور ہم لوگ زمیندار ہیں، اور میرا اپنا بھی پاکستان میں بزنس ہے، اس وقت بھی ہے الحمدللہ، تو اچھا بزنس ہے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو آپ لوگوں سے شیئر کی، میں باقی آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اور ابھی جو ہے نا میں نمبر جو ہے نا میں اپنا ریموو کر رہا ہوں یوٹیوب سے، اور جو واٹس ایپ بنا ہوا ہے جو فرینڈز، میں نے تو اس لیے چینل بنایا تھا کہ کافی سارے جو دوست ہیں نا وہ انڈونیشیا کے بارے میں یہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں،
کچھ لوگ یہاں پہ میرج کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اتنا خوبصورت ملک ہے, کنٹری ہے اور مسلم کنٹری ہے, اچھے لوگ ہیں. تو کافی سارے فرینڈز جو ہے نا مجھ سے کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا فرینڈ شپ کروا دیں, ہماری فرینڈ شپ کروا دیں. کیوں کروا دیں؟ پاکستان کے اندر کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں, اچھی لڑکیاں ہیں, اچھے لوگ ہیں, اچھے رشتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا حسد بہت زیادہ ہے. اسی طرح جس طرح بھائی نے حسد کیا اور اتنا گندا کمنٹ کر دیا, اور پورا 1 گھنٹہ جو ہے نا میڈم پورے راستے میں نا گاڑی میں بیٹھ کے میری کلاس لگاتی آئی ہے, کہتی ہے تم اس پاکستان سے ہنس رہی تھی میرے اوپر. تو پیارے بھائی یار, اس طرح کے کمنٹ کر کے نا کائنڈلی آپ پرسنلی میرے نمبر لے لو, پرسنلی مجھے گالیاں دو, ماں کی بہن کی, ٹھیک ہے, یہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. یوٹیوب کے اوپر یار اس طرح کا کمنٹ نہ کرو یار. وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے, وہ چینل جو ہے نا وہ دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ مجھے نہیں بنانے دیتی ویڈیو. تو میں نے بڑی مشکل سے اسے راضی کیا ہے. میں نے کہا آپ کائنڈلی مجھے بنانے دیں, میرا پیشن ہے, مجھے شوق ہے. تو ابھی وہ منع کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کوئی نہیں بنانا. تو کائنڈلی میں جو ہے نا آپ مجھے پرسنل کانٹیکٹ کر دیا کرو. اگر گالی دینی ہو نا تو مجھے کمنٹ میں بولا کرو کہ بھائی میں نے آپ کو دینی ہے گالی, آپ مجھے نمبر دے دو, میں آپ کو کال کر کے دیتا ہوں گالی. کمنٹ میں نہ دینا پیارے بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو واٹس ایپ کا نمبر ہے نا وہ ختم کر رہا ہوں, بالکل ریموو کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی انڈونیشیا کے حوالے سے, ویزے کے حوالے سے, تو جسٹ آپ مجھے کمنٹ میں میسیج کر دیجیے گا. مجھے جیسے ٹائم ملے گا تو میں اس کا رپلائی دے دوں گا. تو میں واٹس ایپ نمبر بالکل ختم کر رہا ہوں. اور یہ جو ہے نا چینل بھی ہو سکتا ہے میں ختم کر دوں چینل, کیونکہ جس حساب سے یہ لوگ مجھ سے ڈیل کر رہے ہیں, پاکستان کے میرے لوگ, میرے وطن کے لوگ جس طرح مجھ سے محبت کر رہے ہیں, تو اس طرح تو میں جو ہے نا لیو کر سکتا ہوں چینل. بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا, اور ہو سکتا ہے میری یہ آخری ویڈیو. تو اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.